بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب بھائی صاحب اگلا سوال لے لیتے ہیں۔ سحری کھانے کا جو حکم ہے، سحری کھانا، تو سحری تو سبھی لوگ کھاتے ہیں، لیکن یہ آیا ہے کہ سحری کھانے کا حکم یہ فرض ہے یا واجب ہے یا کوئی مستحب ہے یا ضروری ہے؟ اگر کوئی سحری نہیں کھاتا ہے کیا اس کا روزہ ہوگا یا نہیں؟ آپ نے یہ سوال بھی عمدہ کیا ہے اور اچھا سوال کیا آپ نے کہ سحری کھانا کیا ہے، کیا فرض ہے، کیا واجب ہے، کیا سنت ہے، کیا مستحب ہے۔ بہت ساری عورتوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ سحری کھانا فرض ہے، اگر سحری نہیں کھائیں گے تو روزہ ہی نہیں ہوگا۔ یہ بہت ساری عورتوں کے ذہن میں یہ بات ہے، لیکن میں آج جو آپ کے ذہن میں یہ جو سوال ہے کہ سحری کھانا فرض ہے، لیکن آج میں آپ کو بتاؤں اور بتا دوں کہ سحری کھانا نہ تو فرض ہے، نہ تو واجب ہے، نہ تو سنت ہے۔ سحری کھانا نہ تو فرض ہے، نہ تو واجب ہے، نہ تو سنت ہے، بلکہ سحری کھانا مستحب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ سحری کر لیا کرو، سحری کھا لیا کرو۔ کیوں بھائی؟ فإن فی السحور برکہ، کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہوتی ہے، اور سحری کھانے سے برکت ہوتی ہے، اور سحری کھانے کے بعد آدمی کے اندر وہ قوت اور وہ طاقت پیدا ہو جاتا ہے کہ آدمی پورے دن بھوکا اور پیاسا رہ سکے۔ تو سحری کھانا محض اتنا ہے کہ وہ مستحب ہے۔ اب مان لیجئے اگر کوئی آدمی سحری نہیں کھاتا ہے، اس کی نیند نہیں کھلی، اس کی نیند صبح صادق کے وقت کھلی، یا اس کی نیند اس وقت کھلی جب آذان ہو رہی تھی، تو کیا وہ آدمی روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا ہے؟ تو اگر وہ آدمی اس وقت روزے کی نیت کر لے کہ میرا آج روزہ ہے تو بالکل روزہ رکھ سکتا ہے۔ یا مان لیجیے اگر وہ آدمی سونے سے قبل ہی روزے کی نیت کر لیا ہوگا کہ آج میں روزہ رکھوں گا، تو اگر وہ سحری نہیں کھاتا ہے، مان لیجیے وہ سحری نہیں کھایا اور اس کی نیند صبح صادق کے وقت کھلی، تو کیا وہ روزہ رکھ سکتا ہے؟ اگر وہ نیت کر لیتا ہے کہ آج میرا روزہ ہے تو اس کا روزہ صحیح ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مان لیجیے اگر وہ آدمی سونے سے قبل ہی یہ نیت کر لیتا ہے کہ میں آج روزہ رکھوں گا، اور اس کی نیند سحری میں نہیں کھلی، سیدھے نیند اس کی صبح صادق کے وقت کھلی، تو اس کا روزہ ہو جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ نیت کرے۔ اور بہت سارے لوگوں نے موبائل پر کمنٹ کر کے بھی کچھ سوالات کیے ہیں۔ تو یہ سحری کے متعلق تھا کہ سحری کرنا یہ واجب ہے یا مسنون ہے یا سنت۔ پتہ چلا کہ یہ ایک مستحب طریقہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا، اور آپ نے ایک حدیث بھی اس میں نوٹ کی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم افطاری کرتے ہیں، تو افطاری میں جیسے اذان ہوتی ہے اور ہم کہیں دوسری جگہ ہیں یا کسی اور کام میں مشغول ہیں اور کچھ لیٹ ہو جاتا ہے، 10 منٹ، 15 منٹ، 5 منٹ، 2 منٹ، اس طریقے سے لیٹ ہو جاتا ہے، اور ہم 5 منٹ تک افطار نہیں کر پاتے ہیں، کیا روزہ میں کچھ قباحت آ جاتی ہے، کچھ کمی آ جاتی ہے، کچھ نقصان ہو جاتا ہے، یا روزہ نہیں ہوگا؟ دیکھیے آپ نے جو سوال کیا کہ افطار کے وقت اگر کوئی آدمی لیٹ کرتا ہے یا تاخیر ہو جاتی ہے تو اس کا روزہ ہوگا یا نہیں، اس کے تعلق سے حدیث سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری میں تاخیر کیا کرو اور افطاری میں جلدی کیا کرو، یعنی جب آذان کا وقت ہو جائے، آذان سننا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ جب آذان کا وقت ہو جائے اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ غروب آفتاب کا وقت ہو چکا ہے، تو آپ سحری کر سکتے ہیں، اور سحری میں جلدی جیسے ہی وقت ہو، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سحری میں تاخیر کیا کرو اور افطاری میں جلدی کیا کرو۔ اگر افطار کا وقت ہو جاتا ہے
اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ افطار کا وقت ہو گیا اور آپ نے اذان بھی نہیں سنی، پھر بھی آپ افطاری کر سکتے ہیں۔ اذان سننا کوئی ضروری نہیں ہے، اور افطار میں جلدی کرنے کا حکم ہے۔ جیسے ہی اذان سنیں یا جیسے ہی وقت ہو، آپ فوراً افطار کر لیں، چاہے کھجور سے ہو چاہے پانی کے ذریعے ہو۔ زیادہ تاخیر کرنا 5 منٹ 10 منٹ یا 15 منٹ یہ بہتر طریقہ نہیں ہے۔ روزہ تو ہو جائے گا لیکن بہتر طریقہ نہیں ہے۔ وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے چند چیزیں لے لیتے ہیں، چند سوالات، اور اس میں یہ ہے کہ نواقض روزہ، روزہ کو توڑنے والی چیز ہے جس میں سے ہے کہ خون دینا، جسے انسان خون ڈونیٹ کرتا ہے تو خون دینا، یہ اس سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی کو ضرورت ہے خون چڑھانے کی اور لاغر میں جو ہے کمزور ہے، ایسے آدمی کو خون چڑھانے کی ضرورت ہے روزے کی حالت میں، کیا خون چڑھانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے ہوتا ہے انجیکشن لگوانا، ہے نا، جس کو سوئی لگانا کہتے ہیں، تو انجیکشن لگانے سے کیا اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں۔ اور اسی طریقے سے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے علاقے میں یا ہمارے سماج میں معاشرے میں یہ پھیلی ہوئی ہے کہ ناخن کاٹنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس طرح کچھ کہتے ہیں کہ بال کٹوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یا ناخن کاٹنے سے ایک اور بات آئی ہے سامنے کہ ناخن کاٹنے یا بال کاٹنے سے وضو بھی واجب ہو جاتا ہے۔ وضو کر لیے ہوا ہے اور ناخن یا بال کاٹتے ہیں تو کہتے ہیں وضو بھی واجب ہو جاتا ہے اور روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اس طریقے سے سوالات آئے ہیں، تو چند سوال کو میں نے جوڑ کر کے آپ سے سوال کیا ہے۔ یہ چند چیزیں آپ سے درخواست ہے کہ بہتر قرآن حدیث کی روشنی میں جواب دیں۔ دیکھیے، خون دینا اور خون لینا یہ دو عمل ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی خون ڈونیٹ کرتا ہے، تو خون دینے سے یا خون ڈونیٹ کرنے سے روزے میں کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور ایک ہے خون لینا، خون چہروانا، تو خون لینے سے اور خون چہروانے سے اس سے روزے میں اثر پڑتا ہے۔ اگر کوئی آدمی خون لیتا ہے اور خون چہرواتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خون لینا یا خون جو ہے، خون ایک غذا ہے۔ جیسے کھانا، گیہوں چاول یہ غذا ہے اور کھانا ایک غذا ہے، ایسے ہی خون بھی ایک غذا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی خون چڑھاتا ہے اور خون لیتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر کوئی آدمی خون ڈونیٹ کرتا ہے یا خون دیتا ہے تو اس وقت اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس کا روزہ برقرار رہے گا۔ دوسرا سوال آپ نے یہ فرمایا اور یہ کیا کہ کیا قاضی صاحب انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ مان لیجئے کوئی آدمی روزے کی حالت میں بیمار ہو گیا یا روزے کی حالت میں اس کو انجیکشن لگانے کی ضرورت پیش آ گئی، تو کیا انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ تو میں آپ کو بتاؤں کہ انجیکشن لگانے سے یا سوئی لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اور روزہ میں اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی آدمی طاقت حاصل کرنے کے لیے، مضبوطی حاصل کرنے کے لیے طاقتور انجیکشن لگاتا ہے اور طاقت کا انجیکشن لگاتا ہے تو اس سے روزے میں اثر پڑ سکتا ہے اور اس کا روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ اس سے آدمی کو احتیاط کرنا چاہیے۔ لیکن اگر آدمی بیمار ہے اور پریشان ہے پھر وہ انجیکشن لگاتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے ہم نے سوال کیا تھا کہ ناخن کاٹنا یا بال کاٹنے۔ ہاں، بہت سارے دیہات میں بہت ساری عورتوں کے ذہن میں یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں ناخن کاٹ لیتا ہے یا بال کاٹ لیتا ہے تو اس کا روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، روزہ ختم ہونے کے لیے اور روزہ ٹوٹنے کے لیے ایک ضابطہ کلیہ ہے، ایک ضابطہ ہے، ایک قاعدہ کلیہ ہے کہ ہر اس چیز سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے جس کی وجہ سے آدمی کو قوت حاصل ہو، آدمی کو طاقت حاصل ہو۔ جیسے مان لیجئے کوئی آدمی دمے کا مریض ہے
اور اس کو सांस फूलने की बीमारी है और वो इनहेलर का इस्तेमाल करता है, तो गोया इनहेलर के इस्तेमाल से उसके दिमाग को मजबूती मिलती है और उसको ताकत मिलती है। इस वजह से इनहेलर का इस्तेमाल करने की वजह से उसका रोज़ा टूट जाता है। तो हर वो चीज़ जिससे आदमी को कुव्वत हासिल हो, दिमागी कुव्वत हासिल हो, तो उससे आदमी का रोज़ा ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये नाखून काटना, ये बाल काटना, इससे कोई कुव्वत हासिल नहीं होती है, इससे कोई ताकत हासिल नहीं होती है। इसलिए रमज़ान के महीने में नाखून काटने या बाल काटने से रोज़े में कोई असर नहीं पड़ता है और रोज़ा नहीं टूटता। यहीं पर एक और सवाल ले लेते हैं कि बदन के किसी हिस्से में कट लग गया, चमड़ा कट गया, खून निकल गया, या दांत से खून निकल गया, या नाक से खून निकल गया, तो क्या ऐसी सूरत में रोज़ा टूट जाएगा? या आँख के अंदर खून आ गया है? देखिए, जब मैंने आपको बताया कि खून देने से रोज़ा नहीं टूटता है, तो मान लीजिए थोड़ा सा खून निकल गया या दांत से खून आ गया, तो इससे रोज़ा कैसे टूट सकता है? इससे भी रोज़ा नहीं टूटता है। ठीक है, माशाअल्लाह। एक सवाल ये है, और लोगों ने पूछा है एक सवाल कि कोरोना के टेस्ट करना रोज़े की हालत में कैसा है, क्या इससे रोज़ा टूट जाएगा? तो मैं आपको बताऊं कि कोरोना टेस्ट से भी रोज़ा नहीं टूटता है। आप रोज़े की हालत में कोरोना टेस्ट करा सकते हैं और कोरोना का इंजेक्शन भी लगा सकते हैं।